صحرا کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ریت کے ٹیلوں کے درمیان چند جھونپڑیاں بکھری ہوئی تھی، اسلم اپنی ماں بی بی حلیمہ اور چھوٹی بہن آمنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف ریت کے ڈھیر تھے اور رات کو جب چاندنی چھا جاتی تو لگتا جیسے کوئی پریوں کا دیس ہو۔ اسلم کے والد کئی برس پہلے ایک طوفانی رات میں صحرائی سفر کے دوران گم ہوئے تھے۔ تب اسلم ہی گھر کا سہارا تھا۔ وہ قریبی بازار میں مزدوری کرتا، کبھی قافلوں کے ساتھ سامان اٹھاتا اور کبھی گاؤں والوں کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتا۔ بی بی حلیمہ ہمیشہ اسلم سے کہتی، بیٹا ہم غریب ہیں لیکن ہمارا ایمان اور وعدے کی پابندی ہمارا اصل دولت ہے۔ اگر تم وعدہ کرو تو اسے ہر قیمت پر نبھاؤ، کیونکہ وعدہ توڑنے والا اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ اسلم یہ بات دل سے مانتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو ہر مشکل وقت میں یاد رکھتا۔ ایک دن جب سورج آسمان پر چمک رہا تھا اور صحرا کی ریت گرمی سے تپ رہی تھی، اسلم ایک بڑے قافلے کے ساتھ شہر سمرقند کی طرف روانہ ہوا۔ وہ قافلے میں مزدور تھا جو تاجروں کا سامان اٹھاتا اور اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا۔ اس قافلے میں حاجی یونس بھی تھے، ایک بزرگ تاجر جن کی سفید داڑھی اور گہری آنکھیں ان کی تجربے کی گواہی دیتی تھی۔ حاجی یونس اپنی نرم گفتاری اور رحم دلی کے لیے مشہور تھے، لیکن اب ان کی عمر نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ قافلہ کئی دنوں تک ریت کے وسیع میدانوں سے گزرتا رہا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور صحرا کی ہوا ٹھنڈی ہو چکی تھی، قافلے نے ایک پرانی سرائے کے کھنڈرات کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ سرائے کی دیواریں وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، لیکن ان کے پتھر اب بھی مسافروں کو پناہ دیتی تھی۔ اسلم اپنے کام سے فارغ ہو کر ایک کونے میں بیٹھا سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حاجی یونس کے خیمے سے کچھ آہٹ آ رہی ہے، وہ فوراً اٹھا اور خیمے کی طرف بھاگا۔ حاجی یونس زمین پر لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے تھے۔ اسلم نے جلدی سے پانی کا مٹکا اٹھایا اور ان کے منہ پر چھڑکا۔ حاجی یونس نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور اسلم کو قریب بلایا۔ ان کی آواز دھیمی تھی لیکن ان کے لہجے میں عجیب سی گہرائی تھی۔ بیٹا، حاجی یونس نے کہا، میرا وقت قریب ہے، میرا دل ایک بوجھ سے دبا ہوا ہے، کیا تم میرا ایک وعدہ پورا کرو گے؟ اسلم نے حیرت سے پوچھا، حاجی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن حاجی یونس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، نہیں بیٹا، مجھے اپنے خالق سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرا بیٹا لطیف سمرقند میں رہتا ہے، اس تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ انہوں نے اپنی کمر سے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تعویذ نکالا جس میں ایک پرانا بوسیدہ کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ تعویذ پر نفیس نقش و نگار بنے تھے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پتھر جڑا ہوا تھا۔ حاجی یونس نے کہا، یہ تعویذ اور پیغام لطیف تک پہنچاؤ اور یہ وعدہ کرو کہ تم اسے کسی کے حوالے نہیں کرو گے، چاہے کوئی کتنا ہی لالچ دے۔ اسلم نے حاجی یونس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، حاجی صاحب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیغام اور یہ تعویذ لطیف تک ضرور پہنچے گا۔ اس رات حاجی یونس اپنے خالق سے جا ملے۔ قافلے والوں نے ان کا جنازہ ادا کیا اور انہیں سرائے کے قریب ہی دفن کیا۔ اسلم کا دل غم سے بھر گیا، لیکن اس کے دل میں حاجی یونس کا وعدہ ایک شعلے کی طرح روشن تھا۔ اس نے تعویذ کو اپنے کمر سے باندھا اور دل میں پکا ارادہ کیا کہ وہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ قافلے میں اسلم کا ایک دوست فرید بھی تھا جو اپنی چرب زبانی اور جلد بازی کے لیے مشہور تھا۔ فرید نے اسلم کو تعویذ کے بارے میں پوچھا، اسلم یہ کیا چیز ہے جو تم نے کمر سے باندھ رکھی ہے؟ اسلم نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اپنے دوست پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے کہا، یہ حاجی یونس کا تعویذ ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اسے سمرقند میں ان کے بیٹے لطیف تک پہنچاؤں گا۔ فرید کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آئی۔ اس نے کہا، اسلم یہ تعویذ تو بہت قیمتی لگتا ہے، اسے بیچ دو، ہم دونوں اس کے پیسوں سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ سمرقند تک جانا خطرناک ہے اور کون جانتا ہے کہ لطیف اسے قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ اسلم نے سر ہلایا اور کہا، فرید یہ میرا وعدہ ہے، میں نے حاجی یونس سے وعدہ کیا تھا اور میں اسے نہیں توڑ سکتا۔
فرید نے زور دیا لیکن اسلم اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ اس رات جب قافلہ ایک اور پرانے سرائے پر رکا، فرید نے اسلم کے سو جانے کا انتظار کیا۔ جب رات گہری ہوئی اور صحرا کی خاموشی نے ہر طرف اپنی چادر تان لی، فرید نے چپکے سے اسلم کے کمر سے تعویذ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسلم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور فرید سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرید گھبرا گیا اور بھاگنے لگا، لیکن اسلم نے اسے پکڑ لیا۔ اسلم نے غصے سے کہا، فرید تم میرا دوست ہو، پھر بھی تم نے میری امانت چرانے کی کوشش کی۔ فرید نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معافی مانگی۔ اسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اکیلا سفر کرے گا تاکہ تعویذ محفوظ رہے۔ اس نے فرید سے کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن یہ وعدہ میری عزت ہے، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ اسلم نے قافلے سے الگ ہو کر اکیلا سفر شروع کیا۔ صحرا کے راستوں پر وہ دن رات چلتا رہا۔ ایک شام جب وہ ایک خشک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا، اسے کچھ گھوڑوں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، شیرباز اور اس کے لٹیروں نے اسے گھیر لیا۔ شیرباز ایک بدنام ڈاکو تھا جو صحرا میں قافلوں کو لوٹتا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشت جھلکتی تھی۔ شیرباز نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، اے مسافر، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ہمیں دے دے، ورنہ یہ تیری آخری رات ہوگی۔ اسلم کے پاس کچھ خاص نہیں تھا سوائے اس تعویذ کے۔ اس نے ہمت سے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس تعویذ کے جو ایک امانت ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ اسے اس کے مالک تک پہنچاؤں گا۔ شیرباز ہنسا اور کہا، امانت؟ یہ تو کوئی قیمتی چیز لگتی ہے، اسے ہمیں دے دو۔ اسلم نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، تم میری جان لے سکتے ہو، لیکن یہ امانت تمہیں نہیں دوں گا۔ اسلم کی ہمت دیکھ کر شیرباز حیران ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے میں کچھ بات ہے، اسے جانے دو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھوڑتے، ایک لٹیرے نے اسلم پر وار کیا۔ اسلم نے فوراً اپنی لاٹھی اٹھائی اور اپنا دفاع کیا۔ اسی دوران وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ اسلم رات بھر بھاگتا رہا اور جب صبح ہوئی تو وہ ایک چھوٹے سے قصبے تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک بوڑھے حکیم نے اس کے زخموں کا علاج کیا اور اسے کچھ کھانا دیا۔ اسلم نے حکیم کو اپنی کہانی سنائی۔ حکیم نے کہا، بیٹا تیری ہمت اور وعدے کی پابندی تیرا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اللہ تیری مدد کرے گا۔ کئی دنوں کے مشکل سفر کے بعد اسلم بالآخر سمرقند پہنچا۔ شہر کی بلند و بالا دیواریں اور رنگین بازاریں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے لطیف خان کی حویلی کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ حویلی عظیم الشان تھی، اس کی دیواروں پر نفیس نقش و نگار بنے تھے اور دروازے پر 2 پہرےدار کھڑے تھے۔ اسلم نے پہرےداروں سے کہا، میں حاجی یونس کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے لطیف خان سے ملنا ہے۔ پہرےداروں نے اس کے غریبی کے لباس کو دیکھ کر اسے روکا، لیکن اسلم نے اصرار کیا۔ آخر کار اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ لطیف خان ایک بڑے دالان میں بیٹھے تھے جہاں وہ اپنے کاروبار کے حسابات دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ پریشانی سے بوجھل تھا۔ اسلم نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور تعویذ نکال کر پیش کیا۔ اس نے کہا، جناب، یہ تعویذ اور پیغام آپ کے والد حاجی یونس نے دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ لطیف خان نے تعویذ ہاتھ میں لیا اور اسے کھولا۔ اندر سے ایک پرانا کاغذ نکلا جس پر حاجی یونس کی تحریر تھی۔ لطیف خان نے کاغذ پڑھا اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی۔ اس نے کہا، یہ میرے والد کا تعویذ ہے، میرے والد نے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ اس کاغذ میں ہمارے خاندان کی دولت کا راز لکھا ہے۔ اس میں ایک نقشہ بھی ہے جو ہمارے گمشدہ خزانے تک پہنچنے کی کلید ہے۔ لطیف نے اسلم سے پوچھا، تم نے یہ تعویذ کیوں نہیں رکھا؟ یہ تمہاری زندگی بدل سکتا تھا۔ اسلم نے نظریں جھکا کر کہا، جناب، میں نے حاجی صاحب سے وعدہ کیا تھا۔ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ وعدہ توڑنا عزت توڑنے کے برابر ہے۔ میں نے صرف اپنا فرض نبھایا۔ لطیف خان اسلم کی ایمانداری اور وفاداری سے متاثر ہوئے۔ تم نے نہ صرف میری امانت لوٹائی بلکہ میرے خاندان کی عزت بچائی۔ تم میرے بھائی کی طرح ہو۔
لطیف خان نے اسلم کو اپنے حویلی میں رہنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسے اپنے کاروبار کا معتمد بنایا اور اسے اپنے قافلوں کا نگران مقرر کیا۔ اسلم نے اپنی ماں بی بی حلیمہ اور بہن آمنہ کو سمرقند بلایا۔ لطیف نے ان کے لیے ایک نیا گھر بنوایا اور آمنہ کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ اسلم کی وعدے کی پابندی کی کہانی سمرقند کے بازاروں میں پھیل گئی۔ لوگ اسے وعدے کا مسافر کہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وعدہ ایک ایسی امانت ہے جو انسان کی عزت اور کردار کی پہچان ہوتی ہے۔ چاہے راستے کتنے مشکل ہو، چاہے لالچ کتنا قریب آ جائے، وعدے کی پابندی انسان کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتی ہے بلکہ اس کے دل کو سکون اور فخر سے بھر دیتی ہے۔ اسلم نے ثابت کیا کہ وعدہ نبھانا صرف ایک فرض نہیں بلکہ زندگی کا سب سے بڑا جوہر ہے۔